اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ سفر علم ہمیشہ عقل میں اٹھنے والی جستجو اور سوال سے شروع ہوتا ہے، اور پھر یہ چیز آگے بڑھتی ہوئی غور و فکر، تدبر، ادراک اور فہم کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد کا جو پراسیس ہے وہ پھر حکمت کا ہے، یعنی یہ غور و فکر، تدبر، فہم و ادراک انسان کو حکمت پہ لا کھڑا کرتا ہے۔ حکمت انسان کے علم کا آخری نچوڑ ہے، اور پھر یہ حکمت انسان کو کسی نہ کسی کلو، آیات یا نشانی تک پہنچا دیتی ہے۔ آیات مین کوئی نشانی، کوئی علامت، کوئی دلیل جو آپ کو حقائق کی طرف لے کے جاتی ہے، اس کو آیات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور اس کو ارتقاء کے مختلف مراحل سے گزارا، اور پھر بڑھتا بڑھتا انسان ایک ایسی سٹیج پہ آ پہنچا جس کو ہومو سیپین کی سٹیج کہتے ہیں، یعنی سوچنے سمجھنے والا انسان۔ یہیں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری ول بھی عطا کر دی، اپنی چوائس بھی دے دی، سوچنے سمجھنے کے بعد یعنی فیصلہ کرنے کی قوت، اور ساتھ ساتھ علم کے دو ایسے دھارے رواں کر دیے جن کا مقصد اس کی ذات تک رسائی تھی۔ اس میں ایک علم تو تھا جو الہامی علم تھا، جو پیغمبر براہ راست وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے انسانوں تک منتقل کرتے رہے، اور دوسرا علم کے دو دھارے جو ہے وہ جس کو ہم کہیں گے شناخت ذات اور شناخت کائنات، جس کا اشارہ اگر ہم سورۃ حامیم سجدہ کی 53ویں آیات کو دیکھ لیتے ہیں، 53 آیات کو دیکھ لیتے ہیں، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں افلاک یعنی کائنات کی وسعتوں میں اور ان کی ذات کے اندر بھی دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پہ اوپر یہ واضح ہو جائے گا کہ خدا کی ذات ہی برحق ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام قرآن مجید میں جہاں بھی علم کی بات کی ہے تو بیشتر مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حلیم، حکیم اور خبیر صفت کا ذکر کیا ہے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ محسن انسانیت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی پہلی وحی بھی ہمیں علم اور قلم کی بات کرتی نظر آتی ہے، اور اسی چیز کو اگر ہم آگے بڑھاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو سورۃ انفال کی 22ویں آیات میں انسان کو اس طرح کچھ مخاطب کیا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو عقل اور علم و فہم استعمال نہیں کرتے تو ان کی مثال بدترین جانوروں کی طرح ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں کی سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سورۃ احزاب کی 72ویں آیات میں کہ ہم نے اس امانت یعنی امانت عقل کو پہاڑوں، آسمانوں، زمینوں پہ پیش کیا، لیکن کسی نے اس کو لینے سے ہاں نہیں بری، لیکن انسان نے اس کو قبول کر لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی خوبصورت تخلیق تھی جس کو انسان نے اپنے لیے عجلت اور اس میں جلدی پن میں اس کو قبول کر لیا۔ اسی طرح علم کے حوالے سے اگر ہم سورۃ یوسف کی آیات نمبر 76 کو دیکھتے ہیں تو وہاں درجات کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم، کہ جہاں علم کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات کا تعلق علم کے ساتھ ہے، اور ہر علم والے کے اوپر ایک دوسرا علم والا ہے۔ تو اس ساری تنبیہی کی باندھنے کی جو لاجک ہے وہ یہ بن رہی ہے کہ انسان
جو ہے فری ول کے ساتھ یہاں آیا ہے، اور اس کو عقل عطا کیا گیا، اور اس عقل کا استعمال اس نے کرنا ہے۔ اس عقل کا استعمال اس نے کس طرح کرنا ہے کہ اس نے اپنی ذات کے اندر جو آیات موجود ہیں، نشانیاں موجود ہیں، جو افلاک میں، کائناتوں میں پھیلی ہوئی ہیں، ان سب کے ڈاٹ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر پھر بالآخر اس شناخت تک پہنچنا ہے جو خالق کل ہے، جس نے یہ سارا کائناتوں کا نظام تخلیق کیا ہے۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تو وہ موجود تھا، اور اس نے اس نہ کچھ سے سب کچھ تخلیق کیا ہے، اور اس کی ذات کی نشانیاں ہر ایک چیز کے اندر موجود ہیں۔ تو اگر ہم ان دونوں علوم کو، یعنی الہامی علوم کو، اور پھر جو یہ علم ہے، علم ذات شناخت کا اور ذات افلاک یعنی کائنات کا، ہم ان کو اکٹھا کرتے ہیں تو اس کا جو الٹیمیٹ ریزلٹ نکلے گا، نتیجہ وہ یہ نکلے گا کہ ذات خالق کے کائنات تک جو چیز آپ کو لے کے جائے گی وہ علم کا نچوڑ ہوگا۔ تو اسی سلسلے کی ہم ایک کاوش شروع کرنے جا رہے ہیں کہ ہم نے انہی علوم کو، علم ذات شناخت، ذات شناخت کائنات اور الہامی علوم کے ڈاٹس کو جوڑ جوڑ کے پھر بالآخر ہر حکمت کی چیز کا، ہر حکمت کی نشانی کا جو آخری سرا ہے، ہم نے جا کے جوڑنا ہے خالق کائنات کے ساتھ۔ تو اس سلسلے میں آخر پہ میں آپ کو اپنے ایک استاد، بہت بڑے استاد کی، برصغیر و پاک و ہند میں، لاہور پاکستان میں، جن کا مزار موجود ہے، حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویر، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ اگر آپ خدا کی بہتر شناخت چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے وقت کے مروجہ علوم کا بنیادی علم کم از کم سیکھ لیں، جس کی بدولت آپ جو ہے بہتر طریقے سے رب تعالیٰ کی شناخت کر سکتے